كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح. مشت زنی کا کیا حکم ہے؟ شرعی طور پر ہمارے جو کچھ جو دوستان ہیں، مومنین ہیں، یا جو ہمارے امت مسلمہ میں جو بھی لوگ ہم سے جو سوال کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال کو بھی بیان کیا گیا جو کہ شرعیت میں کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں پوچھنا بھی چاہیے اور دین سے وابستگی ہونا ضروری ہے. اور بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ چونکہ لوگ شرم کرتے ہیں یا پوچھنے میں قباحت سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ کہ شرعاً مشت زنی کرنا حرام ہے، فعل حرام ہے، یعنی کوئی ایسی چھیڑخانی کرنا، کوئی ایسی حرکت کرنا، یا کوئی ایسا کام فعل انجام دینا، یا ایسی چیزیں دیکھنا کہ جس کی وجہ سے شہوت آئے اور وہ چھیڑخانی کی جائے تو اس کی وجہ سے کوئی نجاست کا اخراج ہو، یہ شرعاً حرام ہے. فقہ جعفریہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. چاہے وہ کسی کو دیکھ کر شہوت ابھاری جائے، یا کوئی فلم ویڈیو دیکھ کر شہوت ابھاری جائے، یا جناب جو ہے وہ کوئی ایسی حرکات و سکنات کی جائیں جس کی وجہ سے وہ شہوت ابھر آئے اور آپ کی نجاست جو ہے وہ خارج ہو جائے، تب بھی شرعاً وہ جائز نہیں ہے، فعل حرام ہے. اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نفی ہے جس سے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں بہتر ہے کہ ایسے کبھی ہی کام جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا بہترین رائے حل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سنت نبوی پہ عمل کرنا چاہیے. اور ان والدین کو بھی چاہیے کہ وہ والدین اپنے بچوں کے وقت پر جو ہے وہ شادی کر لیں، تاکہ ایسی موذی مرض میں بھی اور موذی وبا میں بھی اور اس طرح کی نحوست میں جو ہے، اس طرح کی قباحت میں جو ہے وہ نہ کبھی عمل میں برے کام میں جو ہے وہ نہ پڑیں، تو زیادہ جو ہے وہ اچھا بھی ہے اور بہتر بھی ہے. تو اس طرح سے شرعی طور پر جو ہے یہ فعل حرام ہے اور خدا کی معصیت ہے، یعنی ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور حکم خدا کی نافرمانی کرنا انسان کے لیے باعث جہنم ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس سوال کے جواب کو ہم اسی جگہ پہ اختتام کرتے ہیں اور ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں.